السلام علیکم دوستو ٹیکنالوجی میں پے در پے تبدیلیوں نے ویڈیو گیمز کے ایسے در کھولے ہیں جہاں ایک طرف بہت سارے فوائد نظر آتے ہیں اور وہیں بہت سارے نقصانات نے بھی سر ابھارا ہے۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ نے نوجوان اور بچوں کے لیے ویڈیو گیمز کو انتہائی آسان اور سستا کر دیا ہے۔ ایسے ہی لاکھوں گیم نے PUBG گیم سے ہر شخص متاثر ہو رہا ہے۔ بچے کیا نوجوان طبقہ بھی دن رات بیشتر وقت اسی گیم کھیلنے میں صرف کر رہے ہیں۔ یہ گیم کھیلنے والوں کی صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ گیم بنانے والی کمپنی فن لینڈ کی فرم سپر سیل اور ساؤتھ کوریا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس PUBG گیم میں موجود اینیمیشن کی روشنی سے نکلنے والی شعاعیں کثرت سے گیم کھیلنے والوں میں مرگی کا عرضہ پیدا کر دیتی ہیں، اور یہ بھی خبردار کیا ہے کہ یہ اور اس جیسے ویڈیو گیمز بہت زیادہ کھیلنے سے ہاتھوں میں ریشہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ انتباہ بھی دیا کہ گیمز میں برق رفتاری کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے ہڈیوں اور عضلات کی تکلیف لاحق ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ موبائل پر انگلیوں کی مسلسل حرکت کی وجہ سے ابہام والی انگلی کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے آنکھوں کی حرکت تیز ہو جانے کی وجہ سے آنکھوں پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ مقناطیسی لہریں موبائل اسکرین سے نکلتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے آنکھ سرخ اور خشک ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ گیم کھیلنے والوں میں خود اعتمادی کی کمی کے ساتھ ساتھ نفسیاتی مریض بن کر رہ جاتے ہیں۔ PUBG گیم میں ایسا ہے جس میں گروپ کی شکل میں دوسروں کو قتل کر کے ان کی املاک تباہ کر کے ناحق انہیں زد و کوب کر کے لطف اٹھایا جاتا ہے۔ مکمل گیم آخر تک کھیلنے والوں کو ایک فرضی چکن ڈنر انعام کے طور پر ملتا ہے۔ بچے اور خاص طور پر نوجوان نسل اس قسم کی ویڈیو گیمز کثرت سے کھیل کر جرائم کے نت نئے طریقے اور ترکیبیں سیکھ رہے ہیں۔ یہ گیمز ان کے ذہنوں میں تشدد، مار دھاڑ اور لڑنے جھگڑنے کے ایسے ہنر پیدا کر دیتے ہیں جن سے وہ ویڈیو گیمز کے کھیلنے سے پہلے خالی الذہن ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ ایسا گیم ہے جس سے خون ریزی اور جرائم کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ گیم کھیلنے والوں کو ایک ایک ہتھیار، بندوق اور گن کا نام یاد ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس گیم میں منشیات کا استعمال، تشدد، مار دھاڑ، چھپ چھپا کر قتل کرنا، گروہوں کے درمیان لڑائی اور نازیبا الفاظ کا استعمال عام بات ہے۔ عام فرد کے لیے وہ تصورات اور الفاظ جن کو پہلے کبھی سوچنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، اب وہ ان گیمز کے ذریعے زندگی میں رچتے بستے جا رہے ہیں، اور معاشرہ ان کے کثیر استعمال کے باعث انہیں قبول کر کے اپنے اندر ضم کر رہا ہے۔ تشدد، مار دھاڑ اور جنگ کے مناظر عام افراد، خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کے ذہن پر کیا اثرات مرتب کریں گے، اس سے موبائل اور گیمز بنانے والی کمپنیوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن یہ سوال معاشرے کے لیے بے حد اہم ہے کہ تشدد اور اخلاق باختہ ویڈیو گیمز کے پھیلاؤ کے بعد اس قوم کا اخلاقی مستقبل کیا ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان چیلنجز اور مسائل کو نمٹنے کے لیے اور اپنے بچوں کو ان چیزوں کے معاشرتی منفی اثرات سے بچانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارا یہ مستقبل محفوظ پروان چڑھ سکے۔ ورنہ ایسے موبائل گیمز اور انٹرنیٹ کے سائے میں پروان چڑھنے والی نسل کے لیے ادب، اخلاقیات، انکساری، صبر، حیا اور درد مندی جیسے الفاظ عجوبہ بن جائیں گے، اور آنے والی نسلیں ان الفاظ کے استعمال پر حیرت سے منہ دیکھیں گی۔ ایک اندازے کے مطابق ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے ہمارے پٹھے جسم میں موجود چربی کو کم تعداد میں گرم کر دیتے ہیں اور ہمارے جسم میں موجود خون سست رفتار میں بہتا ہے۔ یہ عمل ہمارے جسم میں موجود چربی کو دل کی رفتار کم کرنے یا روکنے میں معاونت دے سکتا ہے، جو ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اس ڈیجیٹل گیم کی وجہ سے ڈیجیٹل پلیئرز نفسیاتی مریض بن کر رہ جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ہمیشہ لڑائی، مار پیٹ، تشدد کے بارے میں خیالات آتے رہتے ہیں۔ عام زندگی میں بھی یہی خیالات ان کے ذہن میں اکثر آتے رہتے ہیں۔ اس کھیل سے ہماری نوجوان بہت سارے اعصابی بیماریوں کا شکار ہو کر ضائع ہو رہے ہیں۔ خدا را اس کھیل کے خلاف میدان میں اتر کر سب سے پہلے قریبی عزیزوں اور دوستوں کو اس کھیل سے دور رکھنے کی حد درجہ کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔